اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں نجاشی جو بادشاہ ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، جس کا نام اسحمہ تھا، تو اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست تقریر کی تھی، اور وہ تقریر اتنی ایموشنل تھی کہ جس کو سننے کے بعد نجاشی کے بادشاہ اسحمہ کو حق نظر آ گیا تھا، اور وہ ان کی تقریر اور قرآنی آیات کو سن کر کے رونے لگا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم کے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد جب اس نے قرآن کو سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کی ہے، یعنی جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اب اس کو اپنی طرف سے حرام مت کرو، یا جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو حلال مت کہو، یعنی جو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ اور کفار و مشرکین نے کچھ چیزیں اپنے طور پر حرام کر لی تھی، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی پکڑ نہیں کرتا جو تم بیکار میں کھاتے رہتے ہو۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم کا ذکر کیا ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو، یعنی جو بات بات پر انسان کھاتا رہتا ہے، تو اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یمین غموس ہوتی ہے، یعنی گزشتہ چیز پر قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام کیا ہے، یا اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا تھا، یعنی پیچھے کی واقعے پر کوئی قسم کھانا۔ تو ایسے قسم کھانے پر اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ قسم ہوتی ہے جو آئندہ کے کسی کام کے کرنے پر کھائی جائے، کہ اگر جیسے کوئی قسم کھا لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی قسم 3 روزے رکھوں گا، اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑے نہیں بلکہ وہ پورا کرے۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے اور قسم کو توڑ دیا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر مسلسل 3 روزے رکھے، تب یہ گناہ اس کے اوپر سے ہٹے گا۔ تو یہ 3 طرح کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے، جوئے سے، اور والانصاب اور بتوں سے، بت پرستی سے، والازلام اور تیروں کی تقسیم سے، ان چیزوں سے بچو۔ انصاب تو کہتے ہیں نصب کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں بت پرستی، اور ازلام کہتے ہیں تیر۔ کفار مکہ یعنی مکے کے جو کافر تھے وہ ایک اونٹ کاٹا کرتے تھے، اور اس کا گوشت جو ہے اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ ایک حصہ رکھ دیتے تھے 20 کلو کا، ایک حصہ 30 کلو کا، یا مثال کے طور پر ایک حصہ 10 کلو کا، اور تیروں پر وہ وزن کا ایک پرچہ چپکا دیتے تھے، اور 3 طرح کے یا 4 طرح کے تیر ڈالا کرتے تھے، اور جھولے میں سے ایک تیر نکالا کرتے تھے، اور ہر ایک سے کہا کرتے تھے کہ اس میں سے ایک تیر نکالو، تو جس کے حصے میں 10 کلو کا تیر آتا تھا تو وہ 10 کلو گوشت لے لیتا تھا، اور جس کے حصے میں 20 کلو والا تیر آتا تو وہ 20 کلو گوشت لے لیتا۔ اس طرح یہ تقسیم ایک جوئے کے مانند تھی جو صحیح نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جب پارٹنری میں کوئی کام کیا ہے تو اس کا حصہ سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، یہی شریعت کا منشا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، اس لیے یہ چیز حرام کر دی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فالتو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤہم۔ ایک صحابی ہے اقرع بن حابس، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا ضروری ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار کر لیا تب پورا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش رہے، انہوں نے 3-4 بار یہ بات پوچھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر یہ کہتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاتے، اس لیے زیادہ فالتو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، نہ کوئی اس کی اصلیت ہے۔ یہ اصل میں 4 طرح کے جانور ہیں۔ وسیلہ اس جانور کو کہتے ہیں، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ جو ہے بتوں کے نام پر چڑھایا جاتا ہو، یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ اس کا دودھ جو ہے ہمیشہ بتوں کے نام پر ہی چڑھایا جائے گا، اس کے دودھ کو کوئی انسان استعمال نہیں کرے گا، ایسا کرنا حرام ہے، غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حقیقت نہیں بتائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صائبہ وہ جانور جس کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یعنی جیسے ہمارے یہاں سانڈ جو ہوتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس سانڈ وغیرہ کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہوتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑے گئے ہوتے ہیں۔ صائبہ وہ جانور وسیلہ وہ جانور وسیلہ وہ اونٹنی جو لگاتار مؤنث یعنی مادہ بچے جنتی ہو، کوئی ایسی اونٹنی جو کفار مکہ کی ایسی ہوتی تھی جو لگاتار مادہ بچے جنتی تھی تو اس کو بڑا اہمیت دیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بکری، اگر کوئی بکرا زیادہ تر دینے لگے تو وہ اس کی بڑا ویلیو ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، تو وہ دیکھ بھال ایسی کرتے تھے کہ اس کو بتوں کے نام پر ہی چھوڑ دیتے تھے، تو ایسا کرنا حرام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کے نام پر چھوڑ دینا۔ اسی طرح حام اس اونٹ کو جو خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، یعنی ایسا اونٹ جس سے جو ہے کوئی خاص قسم کے بچے پیدا ہوتے ہوں، یعنی صرف اونٹنیاں ہی پیدا ہوتی ہوں یا صرف اونٹ پیدا ہوتے ہوں، تو ایسے اونٹ کی بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جو کہ سراسر حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ انبیاء علیہ السلام سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے امتیوں کو پورا کا پوری بات پہنچا دی تھی یا نہیں پہنچائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اسی کا ذکر ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دی تھی، اب انہوں نے عمل کیے یا نہیں کیے یہ تو مجھے نہیں معلوم، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام انبیاء دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کا ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ میں جو مائدہ کا لفظ آیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ جب حواری یعنی عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتار دے آسمان سے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جس کے نتیجے میں دسترخوان آسمان سے اترا تھا، لیکن یہاں حواری کا ذکر ہے، اس لیے بعد مفسرین نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دسترخوان اترا تھا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی قوم کے لیے دسترخوان اترا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم کیا تھا کہ تم جو ہے مجھے معبود مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سہم جائیں گے اور کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اللہ تیری ذات تو بہت پاک ہے، میری کیا جرات ہو سکتی ہے کہ میں جو ہے تجھ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کا حکم کروں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کو شروع کیا ہے۔ سورہ انعام کہتے ہیں، انعام کے معنی آتا ہے مویشی جانور، تو چونکہ اس صورت میں زیادہ تر جانوروں کا ذکر ہے تو اس صورت کا نام انعام رکھ دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے، کافروں سے پوچھے گا کہ جس کو تم خدا مانتے تھے، اپنا شریک اور اپنا دوست مانتے تھے، کہاں ہیں وہ آج؟ کیوں نہیں بچانے آ رہے ہیں؟ یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایسی مجلسوں میں آپ ہرگز نہ جایا کریں، کیونکہ وہاں جو ہے آپ کو دیکھ کر کے وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی مجلس میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یعنی جو کام غلط ہو اور اس کام کے غلط کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو یعنی جو کام کرنا خود غلط ہو، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا ہی غلط ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ پورا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہوئی تھی اپنے باپ آزر سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے بحث کی تھی، جس کا ذکر جو ہے 16 پارے میں بڑی تفصیل سے آئے گا۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارٹ کٹ میں بیان کر دیا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اس طرح یہاں ذکر ہے۔ تو یہ 7ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔